السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المتبع فی الاحوال والاقوال والافعال، وعلى آلہ وصحبہ التابعین له فی کل حال، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ، صد بار الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے آج شب قدر جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی اور نصیب فرمائی۔ شب قدر یہ میرے رب کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہر سال تو یہی ہوتا تھا کہ مسجدوں میں ہم جمع ہوتے تھے، ختم قرآن ہوتا، محفل ہوتی، قرآن کی عظمت اور شب قدر کی عظمتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی، مسجد میں جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کی حاضری ہوتی، اور لوگ عظمت قرآن اور عظمت شب قدر کے حوالے سے گفتگو سن کر اخیر میں رقت آمیز دعا سن کر، دعا مانگ کر اپنے گھروں کو رخصت ہوتے تھے۔ لیکن افسوس، صد ہزار افسوس کہ آج لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں دفعہ 144 لاگو ہونے کی بنیاد پر مسجدوں میں مسلمان حاضر نہیں ہو سکتے، اور وہ شب قدر کی رونقیں، وہ بہاریں، ہر سال وہ جو دیکھا کرتے تھے، آج وہ رونق انہیں نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے ماحول میں بھی ہمیں ایسی شب قدر کے حوالے سے، اس کی عظمت، اس کے تقدس کے حوالے سے گفتگو سے ہمیں محروم نہ رکھا، اور اللہ رب العزت نے موبائل جیسی یہ نعمت دے کر آج اس نعمت سے بھی ہمیں مالا مال کیا کہ آج اگرچہ قوم مسلم اپنے گھروں میں ہے، لیکن وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں اور اس مبارک رات میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہر ایک مسلمان کو اجر جزیل عطا فرمائے، اس کا شوق اور اس کا ذوق
جو مسجد کے حوالے سے ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آج ایک عظیم رات ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مہمان بن کر ہمارے درمیان جلوہ گر ہوا اور اب وہ رخصت ہونے جا رہا ہے۔ 21، 23، 25 جن راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں شب قدر کو تلاش کرو۔ آج اسی کی تلاش میں ہم اپنے گھر میں اور کچھ لوگ مسجد میں حاضر ہیں، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کتنی مبارک رات ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، بلکہ پورا مہینہ اتنی برکتیں رکھتا ہے کہ بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ ابتدا سے لے کر اخیر تک رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو برکت سے خالی ہو، ہر طرف برکتیں پھیلی ہیں، شہری سے لے کر افطار اور افطار کے بعد سے لے کر پھر سحری تک رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت بھی ہو رہا ہے، اور اس کے آخری ایام میں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ راتیں ایسی عطا فرمائیں کہ بندہ مومن ان راتوں میں بیدار رہ کر رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اس کی عبادت کرے، قرآن مقدس کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے اجر جزیل عطا فرمائے اور اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ مہینہ ہی ہماری مغفرت کے لیے، یہ مہینہ ہی ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کے حوالے سے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں ہمیں وہ رات عطا فرمائی جس کا ذکر قرآن مجید والفرقان حمید میں بھی موجود ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، بے شک ہم نے اس کو اس مبارک رات میں لیلۃ القدر میں اسے اتارا، نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ پھر رب تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے، سنو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین فرشتوں کی جماعت کو لے کر روئے زمین پر پہنچتے ہیں اور پھر سلام بھیجتے ہیں، سلامتی اپنے رب کی طرف سے لاتے ہیں، اور سلامتی اللہ رب العزت کی طرف سے لا کر اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہاں تک ہوتا ہے؟ اَهِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، یہ صبح تک، طلوع فجر تک یہی ماحول رہتا ہے۔ یہ شب قدر ہے کیا؟ اور یہ شب قدر امت محمدیہ کو کیوں دی گئی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، رب تبارک و تعالی ہماری بخشش کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ اسے تو بہانہ چاہیے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے۔
تو پھر اس نے انعام کے طور پر ہمیں شب قدر عطا فرمائی تاکہ میرا بندہ اس میں مجھے یاد کرے اور پھر میں اس کی مغفرت فرماؤں، اس کی بخشش فرماؤں۔ اتنی پیاری رات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ شب قدر کہتے کسے ہیں؟ شب قدر کے حوالے سے اس کا پس منظر کیا ہے وہ پہلے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور جو آج ٹاپک ہے شب قدر کی فضیلت اور اس کی عظمت اور ہم یہ رات کیسے گزاریں، اس کے حوالے سے مختصر گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، ملاحظہ فرمائیں۔ شب قدر کو شب قدر کہنے کی جو پہلی وجہ ہے، چونکہ بہت ساری وجوہات ہے اس کی، ہمارے بزرگان دین نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے ہیں کہ اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، کسی نے اور طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن شب قدر کو شب قدر، لیلۃ القدر اس کو کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قدر کو کہتے ہیں عظمت، قدر کا معنی عظمت اور وقار کے بھی ہیں، اور یہ لفظ یعنی قدر جو عظمت اور وقار کے حوالے سے قرآن مجید والفرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا گیا۔ جو لیلۃ القدر میں قدر لفظ ہے وہی لفظ دوسری آیت کریمہ میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے عظمت کا معنی لے کر وہاں پر ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ صاحب تفسیر خازن وہ خود اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شب چونکہ عظمت والی ہے، قدر والی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ قدر کا استعمال فرمایا، اور قدر کا معنی عظمت اور وقار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو لیلۃ القدر کہا اس لیے کہ یہ رات بڑی عظیم ہے، یہ وقار والی رات ہے، تو اسے لیلۃ القدر کہا۔ آپ دیکھیں سمیت لیلۃ القدر لعظم قدرها وشرفها علی اللیالی، اس شب کو دیگر راتوں پر اس کے تقدس اور بزرگی اور عز و شرف کی وجہ لیلۃ القدر سے موسوم کیا گیا۔ راتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس رات کو بڑا عظیم شرف حاصل ہے، اس رات کو عظمت حاصل ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ، جس طرح وہ رات شرف و فضیلت والی ہے اسی طرح اس رات کیا جانے والا عمل بھی بارگاہ الہی میں بھی مقبول ہوتا ہے اور بڑی قدر و منزلت والا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس رات نیک عمل کر کے بندہ مومن اسے قبولیت کے دروازے تک پہنچاتا ہے، اس بنیاد پر بھی اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس لیے صاحب تفسیر خازن دوسری جگہ خود فرماتے ہیں وَسَمَّيْتُ بِذَلِكَ یعنی لیلۃ القدر وَسَمَّيْتُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ يَكُونُ فِي هَذَا قَدْرٍ عِنْدَ اللَّهِ لِقَوْنِهِ مَقْبُولًا، اور اسے قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شب بندہ کا جو نیک عمل بارگاہ الہی میں مقبولیت کے سبب جو وہاں پہنچتا ہے اور شرف قبولیت حاصل کرتا ہے وہ بڑی قدر والا ہوا کرتا ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اور قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی ہے۔ آپ دیکھیں اب یہاں پر تنگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس رات میں بندوں پر تنگی طاری کی جاتی ہے، ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے نعمتیں تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو پھر لیلۃ القدر کہ جس میں قدر کا معنی تنگی بھی پایا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین خود ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر تنگی کا مطلب یہ جب یہ رات آتی ہے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، روئے زمین پر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہاں پر گلیوں میں کوچوں میں ہر جگہ جہاں جہاں بندہ مومن کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ وہ جگہ بھی تنگ نظر آتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی وجہ تشمیہ لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اگر تمام وجوہات بیان کیے جائے تو پھر وقت کافی درکار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں کچھ اہم باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔
شب قدر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات بڑی مقدس رات ہے، اسے تم تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اسے تاک راتوں میں اس کو محصور کیا کہ پہلے 21 میں تلاش کرو، اس کے بعد 23 میں تلاش کرو، اس کے بعد 25 میں تلاش کرو، اس کے بعد تم 27 میں تلاش کرو، پھر 29 میں تلاش کرو۔ ان 5 راتوں میں ایک رات شب قدر ضرور ہوگی۔ اب ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس رات کو ان راتوں میں تلاش کرے تاکہ رب تبارک و تعالیٰ اسے یہ رات نصیب فرمائے اور رب تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جس میں رب قدیر نے بندوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمایا، جہنم سے آزادی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اسے مخفی رکھا اور تلاش کرنے کا حکم دیا، کہ اگر ایک رات اللہ رب العزت شب قدر کے لیے مقدر فرما دیتا تو پھر ہوتا یہ کہ بندہ اسی رات پر بھروسہ کر کے صرف ایک رات وہ عبادت کرتا اور اپنی مغفرت اپنے رب سے حاصل کرتا۔ لیکن آپ ہی اندازہ لگائیں ہمارے رب کو ہماری عبادتیں کتنی پسند ہے، بندہ اس کا ذکر کرے یہ رب قدیر کو کتنا پسند ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جھکے یہ اس کو کتنا پسند ہے، اس کی بارگاہ میں تسبیح بیان کریں یہ اس کو کتنا پسند ہے، اللہ رب العزت کی تکبیر تحمید بیان کریں یہ میرے رب کو کتنا پسند ہے۔ اگر ایک رات میں اس کو منحصر کر دیتا تو صرف ایک رات بندے اس میں عبادت کرتے، رب تبارک و تعالیٰ نے 5 راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر کو مخفی رکھا۔ تو پھر یہ بھی ہمیں سوچنے کی بات ہے، ہمارا رب ہماری عبادتوں کو پسند کرتا ہے، اب بندوں کو چاہیے کہ وہ ان 5 رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شب بیداری کریں اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ رب تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے میں اس کی عبادتوں کو قبول فرمائیں اور اس کی مغفرت فرمائیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، اس کی علامت انشاءاللہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، ہمارے بزرگان دین نے بہت سارے ذرائع سے اپنی تحقیق پیش کی ہے کہ شب قدر اکثر و بیشتر یہ 27ویں شب کو ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے ہی سے یہ ماحول چلا رہا ہے کہ 27ویں تاریخ کو لوگ 27ویں رات کو لوگ جمع ہو کر خوب اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں 5 راتوں میں اس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، لیکن ہمارے بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے، چونکہ آپ اس سے پہلے وہ تمام باتیں سن چکے ہوں گے جو وجوہات انہوں نے پیش کی ہیں کہ شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، جیسے ابی بن کعب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی ان کے اقوال کا مفہوم یہ ہے کہ اکثر و بیشتر 27ویں شب کو شب قدر ہوا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس رات میں جگتے ہیں، بیدار رہتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جو پس منظر ذکر کیا ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ شب قدر امت محمدیہ کو عطا فرمائی گئی، اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، بندہ اس پر غور کرے کہ حقیقت کیا ہے، یہ شب قدر امت محمدیہ کو کیوں عطا کی گئی اور اس رات سے امت محمدیہ کو کیوں نوازا گیا۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزری، لیکن یہ رات اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ امت محمدیہ ہے۔ یہ کتنی مبارک اور متبرک رات ہے جو حضور کے صدقے میں اللہ کے حبیب کے وسیلے سے ان کے توسل سے رب قدیر نے ہمیں عطا فرمائی۔ وجہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں، کیسے، کب عطا کی، وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ آپ دیکھیں کتب تفاسیر میں یہ روایت منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسی عبادت گزار ہستیاں تھیں جو مسلسل 1000 مہینوں تک حق تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی،
اور اتنی طویل مدت میں انہوں نے کبھی کوئی غفلت نہیں برتی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عبادت کرتے، رات آتی تو مصلی پر کھڑے ہو کر شب بیداری کرتے، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے، نفل پڑھتے، نمازیں پڑھتے، دین ہوتا، روزہ بھی ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ جہاد کے لیے بھی نکلتے. اس طریقے سے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور کبھی کوتاہی نہ برتتے، کبھی غفلت نہ برتتے. اور یہ 1-2 سال کا معاملہ نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بہت دنوں تک ہوتا. جتنی ان کی عمر ہوتی، بتایا گیا ہے کوئی 100 سال تک، کوئی 200 سال تک، کوئی 800 سال تک، کوئی 500 سال تک، اتنے سالوں تک وہ اللہ رب العزت کی اس طرح سے عبادت کرتے، اللہ رب العزت کو راضی کرتے، راتوں میں دین میں روزہ رکھ کر جہاد کر کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا ذکر، ان کا تذکرہ اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کی زندگی پر رشک ہوا. وہ کیسے لوگ تھے کہ انہیں اتنی لمبی زندگی ملی اور انہوں نے اتنی نیکیاں کی اور وہ اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں پہنچ گئے. پھر انہیں اس بات پر غم لاحق ہوا کہ ہماری تو زندگیاں بہت کم ہے، ہماری تو عمریں بہت کم ہے، کوئی 70 سال تک، کوئی 100، کوئی 120، اس سے زیادہ، لیکن کوئی 200 سال تک نہیں، کوئی 300 سال تک نہیں. اس طریقے سے ان کے مقابل میں ان کی بنسبت ہماری عمریں بہت کم ہے. تو پھر جو ہم نیکیاں کریں گے وہ ان کی نیکیوں سے بہت ہی کم ہوگی. اب آپ دیکھیں، یہ ان کا غم تھا، یہ ان کا غم تھا جو ہمارے لیے بھی باعث نجات بن گیا. اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھ کر انہیں یہ غم لاحق ہوا کہ انہوں نے یہ تنگی محسوس کی، ہماری عمریں کم ہیں، ہم اتنی نیکیاں نہیں کر سکیں گے. وہ کتنے اچھے کہ ان کو اتنی نیکیاں کرنے کے لیے اتنی عمر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. پھر کیا ہوا؟ ابھی یہ تنگی محسوس ہی کر رہے تھے، ابھی یہ غم ان کو لاحق ہی ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آسمان سے حضرت جبریل تشریف لائے اور کہا ہاں رب تبارک و تعالی نے پہلی امت کے کچھ لوگوں کو بڑی عمریں عطا فرمائی. وہ ہستیاں رات بیدار رہ کر اپنے رب کو راضی کرتی، دن میں روزہ رکھتے، عبادت کرتے، جہاد کرتے اور وہ اپنے رب کو یقیناً راضی رکھنے کی کوشش کرتے. لیکن ہاں یاد رکھیں، وہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھی، انہوں نے نیکیاں کی. آپ کی امت کی عمریں بہت کم ہوگی لیکن انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ روایت میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے اصحاب کو یہ تحفہ عطا فرمایا، آپ کی امت کو عطا فرمایا یہ تحفہ کہ وہ اتنی عمریں پا کر اتنے نیک عمل کرتے تھے. آپ کی امت کا حال یہ ہوگا وہ اس رات میں بیدار رہ کر، جو رات اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی ہے شب قدر کے حوالے سے، اس رات میں بیدار رہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تسبیحات، ذکر و اذکار سے کام لیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، گر گرائیں گے اور گریہ زاری سے کام لیں گے، سجدوں میں سر رکھ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے. رب تبارک و تعالی اسی ایک رات کو اللہ رب العزت ان کے لیے باعث مغفرت بنا دے گا اور یہی وہ رات ان کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہوا. اتنی بڑی رات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اور ایک روایت میں یہاں پر بھی ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، اپنی تفسیر میں اس کو درج کیا ہے، وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا. ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما 4 من بنی اسرائیل عبد اللہ 80 عاما لم یعصوہ طرفۃ عین. ایسے 4 ہستیوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی 80 سال تک، اور ایسی عبادت کی کہ ذرہ برابر
ایک لمحے کے لیے، آنکھ کی پلک جھپکنے کے لیے بھی انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا ایوب و زکریا و حزقیل و یوشع بن نون، کہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی 80 سال تک عبادت کی اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ فعجب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب یہ بات انہوں نے سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا۔ 80 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہیں تعجب ہوا، بہت تعجب ہوا انہیں۔ فَأَتَاهُ جبریل، تو حضرت جبریل تشریف لائے۔ فقال، کیا کہا حضرت جبریل نے؟ ذرا دیکھیں تو امت محمدیہ یہ تمہاری شان ہے، حضور کے صدقے میں رب قدیر نے تمہیں یہ شان عطا فرمائی، ذرا اندازہ تو لگائیں۔ میں اپنی بات پوری کروں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، امت محمدیہ تمہاری بڑی شان ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جزا اور اجر دینے کے حوالے سے بہت ہی فضل فرمایا ہے۔ روایت کا مفہوم ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ ایک وہ شخص ہے، ایک قوم وہ ہے جو فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتی ہے اور انہیں 1 درہم یا 1 دینار یہ انہیں اجرت دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک قوم ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک، کتنا وقت ہے فجر سے لے کر ظہر کا اور ظہر سے لے کر عصر تک لگاتار وہ محنت کرے، محنت کر کے وہ کمائیں، تو انہیں دونوں کو ایک ایک اجر دیا جاتا ہے، ایک ایک درہم دیا جاتا ہے۔ اور ایک قوم وہ ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے، مزدوری کرے، وقت بھی کتنا کم، لیکن جب ان کو اجر دیا جائے تو 2 درہم، یعنی 2 گنا اجر دیا جائے۔ جانتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں وہ کون ہوں؟ یہود اور نصارہ یہ وہ ہیں جو فجر سے لے کر ظہر، ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتے تو انہیں اتنا دیا جاتا ہے، لیکن اے امت محمدیہ تمہارا حال یہ ہے، تم عصر سے لے کر مغرب تک جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں کام کرتے ہو، لیکن تمہیں اسے 2 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے امت محمدیہ کی شان۔ اگر اس حوالے سے گفتگو ہو تو کافی گفتگو لمبی ہوگی، بتانا یہ مقصود ہے۔ حضرت جبریل تشریف لائے، جب صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور لمحہ بھر کے لیے پلک جھپکنے کے برابر انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو انہوں نے پھر اس پر تعجب کیا، تو حضرت جبریل تشریف آئے۔ فقال یا محمد عجبت امتک من عبادت هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين فقد انزل الله خيرا من ذلك فقرأ عليه انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر هذا افضل مما عجبت امتك قال فسر بذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والناس معه۔ جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعجب کیا تو جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت ان 4 نفوس قدسیہ کی عبادت کے حوالے سے جو انہوں نے 80 سال تک کی ہے، اس کے حوالے سے متعجب ہے، حیرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری امت کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے، روایت میں آتا ہے پھر حضرت جبریل نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہ رات امت محمدیہ کو، تمہاری امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے تمہارے وسیلے سے عطا فرمائی ہے۔ یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جب بندہ مومن اس میں شب بیداری کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، رب تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہا گیا 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ بہت بڑی رات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، بہت بڑی رات۔ بندہ مومن سوچے کتنی بڑی رات، کتنی بڑی رات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ تنزل الملائکۃ والروح، 70,000 فرشتے اس وقت آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔
اور ان کے ساتھ جماعتیں ہوتی ہیں، اور وہ ان لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے وہ پہنچتے ہیں کھڑے ہو کر ذکر کرنے والے کے پاس، بیٹھ کر ذکر کرنے والے کے پاس، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے پاس، وہاں پہنچتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ روایت میں آتا ہے کہ وہ یعنی حضرت جبریل ان اللہ کے ذکر کرنے والوں سے اور ذاکرین سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی رات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ دوسری امتوں پر حضرت جبریل ایک بار آتے تھے، یہ امت محمدیہ ہے کہ رب قدیر حضرت جبریل کو ہر سال اس امت کے حوالے سے بھیجتا ہے، اور پھر وہ آتے۔ آپ دیکھیں نا بندہ مومن ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم ایک نطفہ تھے، پھر اس سے خون کا لوٹھڑا ہوئے، پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بہترین شکل عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کے لیے اس نے عبادتیں کی۔ اس سے پہلے اس کا عالم یہ تھا کہ کوئی اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اس کو بلانے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ لوگ اس سے گھین کرتے تھے، ایسا ایک نطفہ تھے۔ لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ بھی آسمان سے اتر کر اس سے مصافحہ فرماتا ہے۔ یہ ہے مقدس رات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس کی تقدس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی عظمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتنی پیاری رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو نصیب ہوئی۔ آپ دیکھیں لیلۃ القدر میں جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں، بات یہی ہے نا کہ بندہ مومن اس رات کو کیسے گزارے، اس رات کو کیسے گزارے، بات یہی چل رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی ہمارے لیے بڑی رہنمائی فرمائی۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص اس رات میں بیدار رہتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جب وہ بیدار رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو رب کی طرف سے انعام کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمازیں پڑھنی ایک رات، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس میں یہ شرط لگائی گئی ہے ایمانا و احتسابا، کہ وہ مومن بھی ہونا چاہیے اور وہ مخلص بھی ہونا چاہیے۔ ایمان شرط ہے، ہر فضیلت کے لیے ایمان شرط ہے۔ پوری رات وہ بیدار رہے، تہجد پر تہجد پڑھتا رہے، لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر اسے یہ پڑھنا کچھ کام نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر وہ مومن ہے، مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ اپنے گھر میں مصلی بچھا کر کھڑا ہو گیا، صرف اس لیے کہ شب قدر ہے، نعمتوں کے نزول کی رات ہے، برکتوں کے نزول کی رات ہے، رب تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے ایک مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن کی تلاوت کرنا بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں آتا، لیکن پھر بھی اس رات میں وہ بھی اس قدر تیار رہتا ہے کہ آج بڑی رات ہے، آج اللہ رب العزت کو منانے کی رات ہے، ہمیں آتا تو کچھ نہیں لیکن اس کی بارگاہ میں جھکیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پھر وہ بندہ جسے کچھ نہیں آتا وہ بھی گر گرا کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، مالک کو مولا بڑا گنہگار ہوں، ہوتا کیا ہے حضور کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس رات کو ادھر ادھر جا کر نہ گزاریں۔ ہمارے یہاں ایک ماحول بن چکا ہے، بڑی رات یعنی جاگنے کی رات، اور جاگنے کی رات دوست و احباب کے ساتھ بیٹھنے کی رات، ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کی رات، موبائل ہاتھوں میں لے کر رات گزارنے کی رات۔
ہمارا یہ ماحول ہو چکا ہے، اور شہری تک وہ بیدار رہتے ہیں، ایسے گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے کہ ہاں شب قدر ہم تو پوری رات جاگے تھے۔ ارے رات جاگے تو تم نے کیا کیا ہے؟ ذرا اس کا بھی تو ہم محاسبہ کریں کہ اس رات میں ہم نے کیا کیا۔ نمازیں پڑھی، اپنے رب کو یاد کیا، کہ صرف گپ شپ میں لگے رہے؟ جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے رب کو اس رات میں منانے کی کوشش کریں۔ میرے رب کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی ہے، رحمت پروردگار بہانہ می جویت، بہانہ می جویت۔ وہ تو قیمت تھوڑی دیکھتی ہے، وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ادھر بندہ آ کر جھکے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کہے سبحان ربی العالی، اور ادھر میرے رب کی رحمت کو جوش آئے اور اس کی مغفرت فرما دے۔ بڑے بڑے گنہگار آئے ایسی راتوں میں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کہا اے میرے مالک مجھے معاف کر دے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ تو یہ رات اللہ کے ذکر کی رات ہے، ادھر ادھر رہ کر گزارنے کی رات نہیں ہے۔ اس رات میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں مسجدوں کے بغیر ہماری زندگی بے رونق ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن وہ برکتیں جو مسجد کے ساتھ ہمیں نصیب ہوتی تھی آج وہ برکتیں ہمیں نصیب نہ ہوئی۔ ہماری مسجدیں ہمارے لیے بند ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس رات ہم گر گرا کر اپنے رب سے وعدہ کریں کہ مالک کو مولا ابھی تک جتنا ہوا، جو کچھ بھی ہوا وہ معاف فرما دے، آئندہ ہم ایسی حرکتیں ہرگز نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو جائے، مالک کو مولا ہم ایسی ہی اپنی زندگی گزاریں گے جس سے تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ اتنی مقدس رات میں ہم یہ وعدہ اپنے رب سے نہیں لے سکتے اور اپنے رب کی بارگاہ میں گر گرا نہیں سکتے، مالک کو مولا یہ کیسی مصیبت آپ پڑی ہے کہ یہ دروازے ہمارے لیے بند ہو۔ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم ان کی بارگاہ میں معروضہ پیش نہیں کرتے یا رسول اللہ آپ کی امت اور بھولی بھالی امت جس کے لیے مسجد کے دروازے بند ہو چکے ہیں اپنے رب سے دعا کر دیجئے رب قدیر ہمارے لیے مسجد کے دروازوں کو کھول دیں، وہ راضی ہو جائے۔ پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں، لیکن اکثر لوگوں نے اس کو غفلت میں گزار دیا جس سے پہلے گزارا کرتے تھے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ مقدس رات آج ہے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے گر گرائیں اور اس سے عرض کریں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، اور مسجد کے دروازے رحمت کی صورت میں ہمارے لیے کھول دے مالک کو مولا۔ یہ مانگنے کی رات ہے، آج کوئی شخص محروم نہیں ہوتا، ہر شخص کو دیا جاتا ہے، ہر شخص کو عطا کیا جاتا ہے، بلکہ طلوع فجر تک بندہ جو بھی جائز چیزیں اپنے رب سے مانگتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسی عطا فرماتا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں اگر ہماری بخشش کا ارادہ ہی نہ ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی مقدس راتیں کیوں عطا فرماتا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ راتیں ہمیں عطا ہی اس لیے فرمائی تاکہ بندہ اس میں اپنے رب کو یاد کرے اور رب قدیر اس کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ مانگنے کی رات ہے، مانگے نا۔ اور ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان اور بہت سارے لوگوں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے وہ مانگتے بھی ہیں تو دنیا مانگتے ہیں۔ اتنی مقدس رات میں مانگے تو دنیا مانگے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مانگے نا، اپنے رب سے بہت کچھ مانگنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں سلیقہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ دلوں کے حالات کو بھی جاننے والا ہے۔ ہاتھ اٹھائیں اور اپنے رب سے مانگیں، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اور پھر اللہ رب العزت سے وہ مانگے جو اللہ رب و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، حالت یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت اسی غفلت کی بنیاد پر ہمیں ایسی مقدس راتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی محروم فرما دیتا ہے۔ ہوا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا
تو اس وقت استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرماتے، اور پھر جب وہ خطبہ ارشاد فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ایک بہترین مہینہ تمہارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اور پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا، پورا خطبہ موجود ہے احادیث طیبہ کی صورت میں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو بھی اس میں دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذا دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ غفلت میں زندگی گزارنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں مقدس راتوں کو بھی غفلت میں گزارنے والے؟ کہاں ہیں اپنے رب کی عبادتوں سے دور رہنے والے؟ کہاں ہیں رمضان کی برکتوں اور اس کی وسعتوں اور اس کی عظمتوں سے دور رہنے والے؟ کہاں ہیں اس کی رحمتوں سے دور ہونے والے؟ اس حدیث مبارکہ کو ذرا آپ دیکھیں، حضور رمضان سے پہلے اپنے صحابہ کو شب قدر کے حوالے سے آگاہ فرمایا، وفیہ لیلۃ، اور اس مقدس مہینے میں جو تمہارے درمیان حاضر ہوا ہے، جو تمہارے درمیان آیا ہے مہمان بن کر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنو میرے صحابہ، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ شب قدر جیسی عظیم رات میں بھی اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکنے پائے تو پھر اس نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہتا ہے جو شب قدر میں اپنے رب کو منانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں وَلَا يُحْرَمُ خَيْرًا إِلَّا مَحْرُوم، کہ اس کی بھلائیوں سے محروم وہی شخص رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے، حقیقت میں معلوم ہوتا ہے۔ گویا میرے آقا فرماتے ہیں جو شب قدر کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نہ گزاریں وہ یقیناً بھلائیوں سے محروم رہنے والا ہی ہے، اسے دوسری بھلائیوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کس قدر حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے ساتھ انہوں نے رات بھی بسر کی اور حضور کے ساتھ ایام بھی انہوں نے بسر کیے۔ وہ خود فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس معمول کو پیش کرتی ہیں، اور یہی تو ہمارے لیے تعلیم ہے امت محمدیہ کے لیے کہ بندہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے، پھر کبھی بھی وہ معروم نہیں رہ سکتا۔ کیا ہے حضور کی تعلیم؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، وہ رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی جس عشرے میں 21، 23، 25، 27، 29 میں جہاں شب قدر ہوتی ہے، اس عشرے میں اتنی محنت کرتے، یعنی اپنے رب کی اتنی عبادت کرتے، گریہ وزاری کرتے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے کہ اور کسی عشرے میں اتنی محنت نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کہاں ہے سنیو؟ مومنوں کہاں ہو؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہے۔ شب قدر میں وہ اس قدر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں کیرم کھیلنے سے فرصت نہیں، ہمیں موبائلوں سے فرصت نہیں۔ موبائل نے ہماری زندگی کو خراب کر دیا، شب قدر جیسی عظیم نعمت سے بھی ہمیں محروم کر دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اتنی متبرک راتوں میں بھی ہمارے نوجوان گلی کوچوں میں بیچ گلی میں بیٹھ کر کیرم کھیل کر اس رات کو گزارتے، گویا کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے رب کا احسان تو سمجھو، ہمارے رب کا احسان تو مانو، اتنی مبارک رات ہمیں عطا فرمائی ہماری بخشش کی خاطر، اور ہم اس کی بخشش اور اس کی مغفرت سے دور بھاگ رہے ہیں۔
پوری زندگی کھیلتے رہے، پوری زندگی نافرمانیاں کی، ایسی متبرک راتوں میں بھی ابھی ہمیں کھیلنا محسوس ہوتا ہے، ہم کھیلنا چاہتے ہیں اور کھیل کر اس رات کو گنوانا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو اس سے محروم رہا وہ حقیقت میں محروم ہی ہوتا ہے، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں، رب تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ مسجدیں ہماری بند ہو گئی، اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، پھر بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا کریں۔ کھیل کود سے ہم دور رہیں اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، پھر بھی ہمیں اتنی سمجھ نہیں آئی۔ حضور کا معمول یہ ہے کہ اس رات میں وہ اتنی محنت اور مشقت کرتے، یعنی بیدار رہ کر گر گرا کر اپنے رب سے گر گراتے اور اپنے رب کو راضی کرتے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے، اور ادھر امت ہے جو کیرم کھیلنے سے اس کو فرصت نہیں ہے، وہ رات بھر بیدار رہ کر اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور یہاں امت ہے جو ان کی تعلیمات سے دور ہو رہی ہے، اور گویا کہ مصطفیٰ کریم کی تعلیمات سے دور ہونا تمام بھلائیوں سے دور ہونا، تمام بھلائیوں سے محروم ہونا۔ اور پھر یہی نہیں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، صحیح بخاری میں باب العمل فی العشر الاواخر من رمضان، اس میں ذکر کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے، کیا فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب یہ اشرات داخل ہوتا رمضان کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے۔ کمر بستہ کب ہوتے پتہ ہے؟ جنگ کے لیے نکلنے کے لیے، کسی کام کی تیاری کے لیے کمر بستہ کا مطلب ہے مکمل طور پر تیاری کر لینا، اور بندہ جب کسی کام کی تیاری کرتا ہے نا، وہ اسی کی طرف پوری اپنی توجہ مبذول کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ عشرہ داخل ہوتا تو کمر بستہ ہو جاتے، اب میں ہوں اور میرا رب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول شد مئزرہ، وہ کمر بستہ ہو جاتے، اب مجھے اپنے رب کو منانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں گر گرانا ہے، شد مئزرہ۔ اور صرف یہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوب اس رات میں محنت کرتے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، کمر بستہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، رات بیدار رہتے، اور پھر حضرت عائشہ کہتے ہیں وَأَحْيَا لَيْلَةً، اس عشرے کی راتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار رہ کر گزارتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ کون سی نعمت ہے جو عطا نہیں فرمائی، لیکن حضور کا یہ کمر بستہ ہونا، عبادت کے لیے تیار ہونا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہونا، یہ صرف اور صرف ہماری امت کی تعلیم کے لیے ہے، لیکن امت ہے جو حضور کی تعلیم سے دور ہو رہی ہے اور بھاگ رہی ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ خود تو اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کو اس تیار نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَأَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، حضور تو خود تو بیدار رہتے، شب بیداری کرتے، اور صرف تنہا نہیں بلکہ حضور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دے، اٹھو آج شب قدر ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ تو قرآن کا فرمان ہے، حضور کا پورا معاملہ الگ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور ان کی شان اور ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی عبادتیں کی، گر گرائیں، صرف اور صرف امت کی تعلیم کے لیے، اور امت ہے کہ وہ دور بھاگ رہی ہے اور خیر سے محروم ہو رہی ہے۔ حضور کا تو معمول یہ کہ وہ تنہا نہیں، وہ راتوں کو بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تاکہ وہ بھی اس کے خیر سے محروم نہ رہیں، اور پھر جب وہ ان کو بیدار کرتے تو پھر ہوتا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب
یہ رات آتی تو ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب یہ رات میں پالوں، حدیث کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، جب مجھے میں اس میں کیا کروں، میں اس میں کیا کروں، اس رات میں کیا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہترین دعا تعلیم فرماتے ہیں، اور یہ صرف حضرت عائشہ کے لیے نہیں، یہ حضرت عائشہ کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ، جب یہ رات تمہیں نصیب ہو جائے تو پھر تم کہو کہ اے مالک و مولا، کہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو پھر تو مجھے بھی معاف فرما۔ یہ کون تعلیم دے رہا ہے اور یہ کس کو تعلیم دے رہا ہے؟ ذرا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے نام پاک کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ جن کے صدقے میں رب قدیر جن کے ناموں کی برکت سے ہماری مصیبتیں، ہماری تکلیفیں، ہمارے غم، ہمارے آلات اور ہماری مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، آج وہی اپنے گھر والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے، اور پھر وہ بھی کس کو؟ جس کو سیدہ کہا گیا، جس کو قاضیہ کہا گیا، جس کو طیبہ کہا گیا، جس کو طاہرہ کہا گیا، جس کو مفتیہ کہا گیا، ایسی عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ عائشہ، اپنے رب کو اس رات میں پکار پکار کر یہ کہو، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھ کو بھی معاف فرما، تو کریم ہے۔ آج امت کہاں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس رات میں کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو راتوں کو بیدار رہے، وہ تو امت امت کرتے رہیں، وہ تو رب حبلی کی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے رب کو منانے میں لگے رہیں، لیکن امت ہے جو صرف یہ کہے کہ ارے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، کیا رب تبارک و تعالیٰ کو جو رب تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یہ اس کے رسول کو پتہ نہیں تھا؟ یہ اللہ کے محبوب بندوں کو معلوم نہیں تھا؟ یہ صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا؟ یہ حسن و حسین کو معلوم نہیں تھا؟ یہ خلفائے راشدین کو معلوم نہیں تھا؟ یہ بزرگان دین کو معلوم نہیں تھا؟ یہ تابعین اور تبع تابعین کو معلوم نہیں تھا؟ انہیں بھی پتا تھا۔ یہی تو وجہ ہے، انہیں پتا تھا رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما رہا ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن ہماری حقیقت یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس نے تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو پھر ہم اپنے رب کو عبادت کے ذریعے راضی کریں اور عبادت کریں۔ پھر کوتاہی ہو تو ہم اپنے رب سے کہیں، رب تبارک و تعالیٰ ضرور اس کوتاہی کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس رات میں اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہے اس تعلیمات پر عمل کریں، اس مقدس دعا کا ورد کریں، اور میں یہ کہتا ہوں اگر کچھ نہیں آتا بیٹھ جائے کونے میں، میرے مصطفیٰ پر درود پڑھے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ نمازیں پڑھے، صلاۃ التسبیح ایک ایسی عبادت، صلاۃ التسبیح جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا جانتے ہیں؟ اس چیز کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بہت سارے لوگ اس میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، اور پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ رات ہی عبادت کی رات ہے، جس سے جتنا ہو سکتا ہے عبادت کرے، اپنے رب کو یاد کرے، ذکر و اذکار کریں، اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک دعا تو میں نے حدیث کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی، یہ دعا پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اور اگر وقت ہے آپ کے پاس اور آپ پڑھنا جانتے ہیں سیکھ لیجئے، بہت اچھی نماز ہے یہ۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اس کی فضیلت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اس رات میں ہم اس نماز کو بھی ادا کریں، اور اس نماز کو ادا کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کریں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے ارشاد فرمایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، آپ سے ارشاد فرمایا، اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ الا امنحک، کیا میں تم کو نہ دوں؟ یعنی تاکیدن بار بار حضور نے، دیکھو جب کوئی چیز ہم بار بار اس کو ان الفاظ سے اس کی طرف اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے ایسے الفاظ دہراتے ہیں. بخشش نہ کروں، نہ دوں، عطا نہ کروں، یہ وہ الفاظ ہیں جو تاکید کے طور پر حضور نے استعمال فرمائے تاکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل توجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مبذول ہو جائے. پھر آقا فرماتے ہیں، کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا. اگلا، پچھلا، پرانا، نیا، جو بھول کر کیا اور جو قصدن کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر، ایسے گناہ رب تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے، جسے ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. کیا طریقہ ہے اس کا؟ یہ نماز نفل ہے، 4 رکعت، اس کی نیت کرنی ہے. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے اللہ اکبر. پھر اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ثنا پڑھنی ہے جیسے ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ایک تسبیح ذکر کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہو سکے تو یاد کر لیجیے اسے اور مکمل مخرج کے ساتھ اچھی طرح اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. جب ثنا کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھیں تو مکمل 15 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد دوسری سورت یا پھر چھوٹی 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت کی تلاوت کرنی ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ وہ سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاہا ایسی صورتیں وہ پڑھیں. آخر میں وہ والضحی واللیل اذا سجا یہ بھی پڑھیں. اور ہمارے کچھ بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، چوتھی میں قل اعوذ برب الناس. چاروں قول پڑھیں. اور یہ صرف انہی صورتوں پر محدود نہیں ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن تمہیں جہاں سے اچھا یاد ہو وہاں سے آپ پڑھو. جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کر لیں دوسری سورت کی، اس کے بعد پھر ہمیں یہ تسبیح 10 مرتبہ ذکر کریں. ثنا کے بعد 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ. پھر اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پھر ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں تاکہ یاد رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے. کھڑے ہونے کے بعد پھر ہمیں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے. پھر کھڑے ہونے کے بعد اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ملاحظہ فرمائیں، چاہے تو آپ ہاتھ باندھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، چاہے تو ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر پڑھا جائے، جس کو جیسا مناسب ہو وہ پڑھیں. پھر وہ رکوع سے فارغ ہونے کے بعد کھڑا ہو وہاں پر پڑھے. اس کے بعد وہ سجدے میں جائے، سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر دوسرے سجدے کے لیے کھڑا ہو، جب وہ بیٹھیں تو وہاں پر 10 مرتبہ پڑھیں. پھر جب دوسرے سجدے کے لیے جائیں تو وہاں پر 10 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی الاعلی کے بعد. اس طرح سے ایک رکعت میں مکمل طور پر 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی. دوسری رکعت میں 75، اسی طریقے سے جیسے پہلی رکعت میں ہم پڑھیں گے.
جب جب کھڑے ہوں گے نئی رکعت کے لیے شروع میں 15 مرتبہ، باقی جگہوں پر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پوری 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہمیں یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ مثال کے طور پر آپ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں اور آپ سے کوئی واجب چھٹ گیا اور سجدہ سہو واجب ہوا، تو اب اس کے متعلق مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ جب صلاۃ التسبیح میں بھی کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرے، اور پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ سجدہ سہو کرے تو اس میں بھی تسبیح پڑھے، تو پھر اس کے متعلق بتایا گیا کہ اس میں تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف سجدہ سہو کر کے پھر وہ اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 15 مرتبہ پڑھنا تھا، صرف 10 مرتبہ پڑھ کے ہم نے قرات شروع کر دی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 مرتبہ پڑھنا تھا، ہم نے 8 مرتبہ پڑھ کے ہم سجدے میں چلے گئے یا رکوع میں چلے گئے۔ تو اس کے متعلق یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائیں کہ جب آپ تسبیحات میں کمی کر لیں تو آنے والی جگہ میں آپ اس کی کمی کو پورا کر لیں، یعنی ابھی آپ نے کیا کہتے ہیں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے 8 مرتبہ پڑھی، حالانکہ آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی تھی۔ آپ جب جائیں گے سجدے میں تو وہاں پر آپ 12 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ اگلی کمی پوری ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ سے یہ بھی ایک مسئلہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ جب آپ تسبیح پڑھیں تو انگلیوں پر نہ گنیں، اس لیے کہ پھر اس طرح سے آپ گنیں گے تو عمل کثیر ہوگا اور عمل کثیر سے نماز فاصل ہوتی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ باندھیں یا جہاں پر آپ ہاتھ رکھیں وہاں پر انگلیوں سے دبائیں، 1 2 3 اس طریقے سے۔ جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز یہ درست ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا آپ اس کو روزانہ پڑھیں، اگر روزانہ نہیں پڑھتے تو آپ اس کو ہفتے میں یعنی جمعہ کے دن پڑھیں، اگر آپ ہفتے میں نہیں پڑھتے تو مہینے میں 1 بار پڑھیں، اگر آپ مہینے میں نہیں پڑھتے تو آپ سال میں 1 بار پڑھیں، اگر آپ سال میں بھی نہیں پڑھ پاتے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں، رب تبارک و تعالی گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ نماز بڑی پیاری نماز، اس رات میں صلاۃ الحاجت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کے بعد بہت ساری ضرورتیں ہیں مومنوں کو، ہر شخص سے جب بھی پوچھا جائے یہ کام باقی ہے، یہ کام نہیں ہوتا، وہ کام رک گیا ہے، آئے نا اس مقدس رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجت پڑھیں نا، صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اپنے رب سے عرض کرے نا۔ حضور نے خود فرمایا کہ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے اپنے رب کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجات پیش کریں اور اس کی بارگاہ میں وہ دعائیں مانگے، عرض کریں، جو حاجت ہو دنیا کی اور آخرت کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ رب العزت اس نماز کے صدقے میں اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ بہت کچھ ہے ہمارے پاس، حضور نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو صلاۃ التسبیح کا جو مسئلہ میں نے بتایا کہ آپ پڑھیں مہینے میں ہفتے میں، تو اس میں خاص خیال رکھیں کہ مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت کو چھوڑ کر جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ہو سکے تو جمعہ کی نماز سے پہلے آپ پڑھیں، اس میں برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے مقدس راتوں کو، ان ایام کو، اس رات کو ایسے گزاریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ بہت کچھ ہے، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اذکار اتنے ہیں کہ آپ گن بھی نہیں سکتے۔ جو اللہ کو راضی کر لے وہ کام کریں، جو اللہ کو راضی کر لیں وہ کام کریں، اس لیے کہ پوری رات عبادت کرنا یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم عبادت کریں۔ ہمارا رب وہ ہے کہ اس پوری رات میں پوری عبادت نہیں، وہ چاہیں تو ایک ہی لفظ پر ہماری مغفرت فرمائے۔ اور آخری میں ایک بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ بہت سارے لوگ جب یہ راتیں آتی ہیں تو اس وقت لوگ پرچے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، شب قدر کے
تیاری شب قدر کے حوالے سے بہت ہی بہترین ہے کہ آپ پرچہ اس لیے تلاش کر رہے ہیں کہ آج رات آپ اللہ کی عبادت کریں گے، کتنا اچھا ہے۔ لوگ اس پرچے کو تلاش کرتے ہیں جس میں نوافل درج ہیں، جس میں نوافل پڑھنے کا طریقہ ہے، کس رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے، یہ پورے ایک نقشہ ہوتا ہے، وہ اس کو حاصل کر کے اس رات میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس مقدس رات میں آپ نوافل پڑھیں، اس سے بہتر ہے اگر آپ کی کوئی فرض نماز قضا ہو گئی ہے اپنی زندگی کی، وہ آپ ادا کریں، اس لیے کہ نوافل اور سنت غیر موقدہ سے اہم ہے قضا نمازوں کا ادا کرنا، اس لیے کہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو مبارک راتوں میں ہم نوافل پڑھیں، ہاں قضا نمازیں نہیں ہیں تو آپ شوق سے صرف اسی رات میں نہیں، ہر نماز کے بعد جو نفلی نمازیں اس کو بھی پڑھتے رہیں، جو سنت غیر موقدہ ہے اس کو بھی پڑھتے رہیں، دوسری راتوں میں نفل نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن اگر نمازیں قضا ہیں تو پہلے قضا ادا کریں اور بعد میں نوافل پڑھیں، اس لیے کہ یہ ہمارا بھی معمول تجربہ ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو اور میں اکثر مثال سے بتاتا ہی رہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے پاس 50,000 روپیہ قرضہ رکھتا ہے اور وہ مجھ سے 50,000 روپیہ مانگتا ہے، اب میں اس کو 50,000 روپیہ تو نہ دوں، لیکن کبھی وہ میرے پاس آئے تو اس کو بہترین مہنگے والا قلم دوں، پھر میں اس کو دوسرا کوئی تحفہ پیش کروں، تو وہ خود کہے گا کہ ارے بھائی یہ سارے تحفے اپنے پاس رکھ، مجھے وہ ادا کر جو میں نے تجھے دیا اور تیرے ذمے باقی ہے۔ بس اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو نماز فرض ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم نے ادا نہیں کی ہے، وہ قضا ہو گئی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نوافل بعد میں پڑھیں، قضا نماز پہلے پڑھیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی آج سننے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع میں اگر 4 رکعت نماز نفل جمعہ کے نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو ساری قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور ادا ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نماز پڑھیں تو جو گناہ ہوا وہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن نمازیں ابھی بھی باقی ہیں، اور اس کو حدیث مبارکہ کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ میں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس بھرم میں نہ رہیں، اور جتنی بھی آپ کی نمازیں قضا ہیں آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ سے گزارش ہے آپ رات میں آپ نوافل پڑھیں۔ آپ کتنی رکعت نوافل پڑھیں گے؟ آپ 100 رکعت پڑھیں گے۔ اگر آپ کے سر پر قضا نماز ہے تو پھر آپ 100 رکعت اگر قضا نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کی 5 دن کی نماز ادا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایک دن کی قضا نماز 20 رکعت ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، اور پھر 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، اور وتر چونکہ واجب ہے اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی بھی قضا ہم پر واجب ہے۔ اس طرح سے پورے دن کی 20 رکعتیں ہیں، آپ 20 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ 20 رکعت کر کے اگر آپ 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ قضا نماز پڑھیں تو آپ 5 دن کی نمازیں اس ایک رات میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی 5 دن کی نماز جو قضا تھی وہ ادا ہو گئی، آپ اس سے بری الذمہ ہو گئے، یعنی اب آپ سے وہ قضا کیا اس کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوگی، لیکن اس نماز کے حوالے سے آپ کے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے وہ کیوں چھوڑی، کیوں کہ آپ نے وہ ادا کر لی ہے، آپ اس سے بری الذمہ ہو گئے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اس مقدس رات۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ رات نوافل کے لیے ہے، یہ رات بیدار رہ کر نماز کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تسبیح و تہلیل کے لیے ہے، درود پاک کے لیے ہے۔ آپ اس رات میں نوافل بھی پڑھیں، لیکن نوافل کب پڑھیں گے؟ جب ہم پر کوئی قضا نماز نہ ہوگی تب ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ نمازیں ہماری جو قضا پہلے کی تھیں اگر وہ ادا ہو جاتی ہیں تو پھر یاد رکھیں اس کے بعد جو بھی نمازیں ہماری ہوگی اللہ رب العزت، جو نفل ہوں گی اللہ رب العزت اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ اتنی گفتگو کے بعد میں آپ سے آخر میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، یہی درخواست کرتا ہوں، اس مقدس رات کو یوں ہی نہ جانے دیں، ایسے ہی اس خیر سے محروم نہ ہوں۔
کرتے رہیں. اور پھر آپ دیکھیں یہ تو ایک موقع ہے. ابھی تک تو ہم مسجدوں میں آ کر اس رات کو گزارتے تھے. اللہ رب العزت نے ہمیں گھروں میں محصور کر دیا. کبھی سوچنے کی کوشش کی ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے گھر میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا تھا. ہم نے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے نقصان یہ تھا کہ ہم خود تو نمازی تھے، ہماری اولاد نمازی نہیں تھی، ہمارے گھر کی خواتین نمازی نہیں تھیں. لیکن آج یہ موقع ہے خود گھر میں نماز ادا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں، ان کو بھی نماز کی ترغیب دلائیں. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے سوال ہوگا اس کے ماتحتوں کے برابر. اگر آپ نے اپنے ماتحتوں کی صحیح پرورش کی ہے، صحیح تعلیم و تربیت کی ہے، تو پھر یاد رکھ کے آپ اس سے بری ذمہ ہوں گے، ورنہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے ماتحتوں کے لیے کیا کیا. تو اس سے بھی بچنے کے لیے آپ یہ کریں کہ آج گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف تنہا نہ پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اپنے ماں باپ سے بھی عرض کریں، اپنے دوست و احباب سے بھی عرض کریں، اپنے گھر کی خواتین سے بھی کہیں، بال بچوں سے بھی کہیں، انہیں بتائیں عظمت شب قدر بتائیں، تقدس کیا ہے اس رات کا وہ بتائیں، فضیلت کیا ہے اس رات کی وہ اپنے گھر والوں میں بیان کریں، تاکہ رب تبارک و تعالی وہ اگر عبادت کریں تو اس کا ثواب بھی ہم سب کو عطا فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مقدس رات کو یوں ہی نہ گزاریں، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. رب تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے سنا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لاک ڈاؤن کا خیال کریں اور اپنے گھر میں نمازیں پڑھیں. برائے کرم ہم غیر قانونی کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری عزت مجروح ہوں، عزت نفس مجروح ہوں. ہم وہی کام کریں جس سے ہماری عزت محفوظ ہوں. اللہ رب العزت ہمیں ذلت سے بچائیں. آئیے اس مقدس رات میں مختصر دعا کرتے ہیں تاکہ رب تبارک و تعالی ہماری اس مقدس رات میں کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرمائیں. اور جو یہ کام کر رہے ہیں، دیکھیں نا ہمارے سجاد بھائی ہیں، ہمارے سہیل بھائی ہیں، جنہوں نے یہ ترکیب بنائی کہ آج ایسا کوئی پروگرام ہو جس کی وجہ سے لوگ اس سے محروم نہ رہیں، تو لائیو انہوں نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا. آپ ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کی ان محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مالک کا کارسازہ بندہ نوازہ مالک و مولا، اس مقدس رات کی خیر و برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما. جو جہاں جہاں عبادت کر رہے ہیں رب تبارک و تعالی ان سب کی عبادتوں کو قبول فرما. جو آج بھی غفلت میں ہے مالک و مولا ان کی غفلت کو دور فرما اور انہیں اس عظیم خیر سے مالا مال فرما. ہمارے ماں باپ کا بھلا فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ اس مقدس رات میں ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر پھیلا کر بھیک مانگ رہے مالک کو مولا. تو ہم سے ناراض ہیں، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے مالک کو مولا. ہمارے گناہ تو بہت ہے، سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں مالک کو مولا، ہمیں اس کا اعتراف ہے. لیکن مولا ہم یہ بھی جانتے ہیں تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری رحمت بڑی ہے مالک کو مولا. ہمیں خیر سے محروم نہ فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہماری مسجدوں کے دروازے کھول دے. پوری دنیا میں جو یہ کورونا وائرس کی مہاماری ہے مالک کو مولا، ان سب سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اہل ایمان کو نجات عطا فرما، ملک ہند کی حفاظت فرما، تمام دشمنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مالک کو مولا ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. جو لوگ نماز کے لیے مسجدوں میں پڑھنے کے لیے ترس رہے ہیں، سجدوں کے لیے ترس رہے ہیں مالک کو مولا، ان کی نیتوں کو تو اچھی طرح جانتا ہے مالک کو مولا. ان سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی نیتوں کو قبول فرما، اور مالک کو مولا انہیں ایسا اجر جزیل عطا فرما اور کہ وہ بھی راضی ہو جائیں. مالک کو مولا تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک کو مولا بہت سارے لوگ اعتکاف کے لیے ترس رہے تھے کہ جب اعتکاف کے ایام آتے، بہت سارے لوگ برسوں سے اعتکاف کر رہے ہیں اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہماری یہ لنک نہ ٹوٹے اور ہم مسلسل اعتکاف کرتے رہیں. لیکن چونکہ عذر کی بنیاد پر وہ اعتکاف سے محروم ہے، حالانکہ وہ بظاہر اعتکاف سے محروم ہے. ہمیں امید ہے مالک کو مولا تیری رحمت سے وہ اگرچہ معتکف نہیں ہیں لیکن ان کی خواہش کی بنیاد پر، ان کے جذبے کی بنیاد پر، ان کے
نیتوں کی بنیاد پر تو انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، اور ان کے اس رمضان میں بھلے انہوں نے اعتکاف نہ کیا لیکن انہیں اعتکاف کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے حبیب کو ہم سے راضی کر دے، تمام مدارس اہل سنت کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگان دین کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگان دین کا سایہ ہم پر دراز فرما، ہمارے پیران عظام کی حفاظت فرما، سادات کرام اہل بیت اطہار سب کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو محتاجگی سے محفوظ فرما، مسلمانوں کو تنگ دستی سے محفوظ فرما، ہم سب کو امن و امان عطا فرما۔ اے مالک و مولا تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم فرما۔ مولا اگر تیری بارگاہ میں ہاتھ نہ پھیلائیں تو کہاں جائیں، تیرا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں تو پھر کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، تیری بارگاہ میں مغفرت طلب نہ کریں تو پھر کس سے مغفرت طلب کریں۔ مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، سادات کرام کے صدقے، بزرگوں کے صدقے، تیرے محبوبین کے صدقے، مقربین کے صدقے، مالک و مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے، اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، اس رات میں ہر لمحہ تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس رات میں بیدار رہے مالک و مولا اور عبادت کرے، ان کی عبادتوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ مالک و مولا بالخصوص بہت سارے لوگوں نے چیٹ میں بھی اور بہت سارے لوگوں نے اور فون کے ذریعے دعا کے لیے کہا، مالک و مولا تو علیم و خبیر ہے، تیری شان علیم و بذات صدور ہے۔ مالک و مولا ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، نیک مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ جب جب تجھے پکارا تو نے عطا فرمایا، تو نے ہمیں کبھی محروم نہیں رکھا، بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، جب ہاتھ اٹھے نیچے آنے سے پہلے تو نے اس میں مالک و مولا نعمتیں عطا فرمائیں، ابھی ہوت ہلتے بھی نہیں ہے اور تو ہمیں نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ آج اس مقدس رات میں تیرے حبیب کے وسیلے سے، تیرے محبوبوں کے صدقے وسیلے سے دعا کرتے مالک و مولا اس رات کے صدقے میں، اس رات کی پوری ہونے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم المشركين ونجنا برحمتك من القوم المفسدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء ووباء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا الہ الا انت۔ مالک و مولا ہمارے مسلمان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رہے انہیں بھی شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمیں بہتر سے بہتر موت نصیب فرما۔ مالک و مولا اس مقدس رات میں تجھ سے دعا کرتے ہیں مالک و مولا، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، تیرے محبوب کا دیار ہو، جمعہ کا دین ہو، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو، ایسے وقت میں شہادت کی موت نصیب فرما، تیرے محبوب کے دیار کا کفن نصیب فرما، تیرے محبوب کے دیار کا پانی نصیب فرما، تیرے محبوب کے دیار کی مٹی نصیب فرما، تیرے محبوب کے دیار کا قبرستان جنت البقیع میں 2 گز زمین میں دفن ہونا نصیب فرما، بہتر سے بہتر موت نصیب فرما، ناگہانی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، بالخصوص ہماری تحریکوں کی حفاظت فرما، ہمارے مشنوں کی حفاظت فرما اور سنی دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، اس سے دن کی خدمت لیں، جتنے بھی ہمارے امیر اور جتنے بھی رکن شورا جتنے بھی ہیں مالک و مولا، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے جہاں جہاں لوگ کام کر رہے ہیں، جتنے بھی دعات جتنے بھی مبلغین ہیں مالک و مولا، تو ہر ایک کا بھلا فرما، ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مالک و مولا محتاجگی اور مفلسی سے محفوظ فرما، کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ہمارے اعتکافوں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.